رحمان کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ہیلو ہاں جی. ہیلو ہیلو. جی. ہاں جی. یہ میرا ٹاپک ہے کہ میں نے صحیح حدیث پڑھی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سعودی عرب تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک سعودی عرب میں ہریالی نہیں آئے گی. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابھی جو ہریالی آئی اس پہ کیا کہنا ہے آپ؟ تو یار ہمارا تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا شریعت ایک دنیا کا بیسٹ سسٹم ہے. میں پچھلی بار آیا تھا, آپ نے ان ہی نہیں کیا. ہاں تو میں اب کیا کروں آج کا. آپ پچھلی بار اگر آپ ان نہیں ہوئے تھے تو آج وہ ٹاپک ڈسکس ہوگا نا جو آج کا ٹاپک ہے. تو بتائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت اگر سے اچھا نظام دنیا میں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو آتا اس پہ بھی بات کرنے, لیکن میرا اگر آپ سوال کا جواب دیتے وہ رہتا بیٹر. اس کا بعد میں دیں گے, پہلے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت دنیا کا بیسٹ سسٹم ہے؟ ہاں ہیلو. شریعت دنیا کا بیسٹ سسٹم ہے کہ نہیں ہے, آج کا کوسچن یہ ہے. ہاں سب سے بیسٹ سسٹم ہے. اچھا تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جن ملکوں میں شریعت ہے وہ سارے کے سارے دنیا کے سب سے گھٹیا ملک کیوں ہیں؟ ہاں جس ملک میں شریعت ہے وہ دنیا کا گھٹیا ترین ملک کیوں ہے افغانستان؟ تو شریعت وہاں بعد میں لاگو ہوئی, پہلے لاگو تھوڑی تھی ادھر, وہاں امریکہ کا ہی اسٹیبلشمنٹ. اچھا تو ابھی تو شریعت لاگو ہے نا, 2 سال میں کیا پٹ لیا طالبان نے, وہ تو پوچھ اب رہے ہیں. وہاں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو, کیا ہونا چاہیے؟ پارٹیشن جب ہوا انڈیا آپ بتائیں پاکستان نا, کا آپ مجھے بتائیں نا کہ افغانستان نہیں پارٹیشن آف انڈیا پاکستان کی تو ہم بات نہیں کر رہے, ہم تو تو بات کر رہے ہیں دیکھیں اسی سے افغان سمجھاؤں گا طالبان نا کی. میں. چندہ میرے, افغان طالبان کی ہم نے تصویر لگائی ہے اور افغانی لڑکی کی تصویر لگائی ہے تھمبنیل پہ, ٹھیک ہے, اسی لیے کہ آج ہم اس پہ بات کریں گے کیا شریعت دنیا کا بیسٹ سسٹم ہے. اگر ہے تو پھر افغانستان میں لٹیا کیوں ڈوبی ہوئی ہے, ان کا بیڑا کیوں غرق ہوا ہوا ہے؟ افغانستان تو ابھی 1-2 سال ہی ہو گئے ان کو نہیں طالبان نہیں, رول ابھی میں. نہیں اب ہوا آپ یار. ابھی سے ایکسپیکٹ نائنٹیز کر میں رہے ہو بھی کہ ہو آپ جائے گا وہاں پہ. نائنٹیز میں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی افغانستان میں شریعت تھی اور تب بھی بڑے برے حالات تھے. تو وہاں ٹھیک ہے, شریعت تب کہاں بھی. تھی؟ وہاں تو لڑکیاں نکر میں گھوم رہی ہوتی تھی, چھوٹے کپڑے پہن اچھا کے. 90s میں جب طالبان کا دور تھا ادھر پہلے, تو لڑکیاں نکر میں گھومتی تھی. طالبان کے دور نہیں, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو 90s میں بھی تو طالبان تھے نا, تو کیا مل گیا تھا؟ تو وہ تو امریکہ نے کریٹ کیا تھا ان کو. اچھا ٹو فائٹ رشین تو آج والے جو ہیں ایڈمنسٹریشن. انہوں نے تو امریکہ کو ہرا دیا, تو اب مجھے بتائیں لڑکیوں کے ایجوکیشن پہ پابندی لگا دی, تو بہت اچھا سسٹم ہے اب شریعت. تو تو شریعت تھوڑی بولتی ہے کہ علم حاصل مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے ہیں کہ تو علم مجھے حاصل بتائیں کرنے نا کے کہ لیے حضرت تک جانا محمد نے پڑے تو حضرت جاؤ. فاطمہ اور حضرت عائشہ کو کون سی تعلیم دلوائی تھی بتائیں؟ تو وہ کیا کون سے تعلیم اسکول تھی جاتی ان تھی؟ کی 6 اپنے سال کی حساب سے عمر میں اسکول؟ تو فاطمہ کو یہ کیا سوال ہو؟ قلم دو ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا, حضرت محمد نے کچھ اور پکڑا دیا تو ان کو. اسکول سسٹم تو برٹشرز کا لایا ہوا چیز ہے. تو گروکلز اچھا تو ہوتے تھے پہلے انڈین سب بھائی ہم تو کانٹیننٹ میں. اب سعودی کیا عرب کی عجیب ہی بات کر رہے بات ہیں نا, بولتے ہو. حضرت محمد کے مدینے میں کیا ہوتا تھا؟ وہاں پہ تو نہ گروکل تھا نہ کوئین الزبتھ کا اسکول تھا, تو کیا تھا؟ حضرت محمد تو او وہاں لیولز کیا اپنے چو لیولز بھی نہیں کرا رہے تھے. تو جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہو اس ٹائم تو وہ ایک ٹرائبل ایریا تھا نا, ٹرائب تھا وہاں. وہاں اس نہیں حساب تو جو ابھی اللہ کے کے نبی حساب کو سے آپ یہ دنیا پتا کو نہیں تھا دیکھتے کہ ہو اس ادھر ٹائم مت ہم, تھا. یار میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو یہ پتا نہیں تھا کہ اسکول بننے چاہیے, وہ تو اللہ کے نبی تھے نا, بتائیں مجھے. اسکول پڑھنے کے بھائی, اسکول دنیاوی نالج حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. ان کو بیونڈ ورلڈلی نالج تھی ان کے پاس. اب آپ بولو گے یار وہ اسکول کیوں نہیں بنا, یہ کیوں نہیں بنا, تو انہیں تو حاصل کرتے تھے نا, ٹریول تو کرتے تھے نا لوگ اس ٹائم. اچھا تو حضرت عائشہ کو اسکول کیوں نہیں بھیجا, یہ پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے. یہ دنیاوی علم حضرت عائشہ کو نہیں چاہیے تھا؟ اسکول کی بھائی, اسکول کا سسٹم اس ٹائم پہ تھوڑی تھا. اور تعلیم تو اپنے حساب سے کرتے ہوں یار گے نا حاصل. میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, ایک اسکول حضرت عائشہ نے بھی کھولا تھا. تو ٹھیک ہے نا. بتاؤں کیسا اسکول تھا وہ؟ پتا کیسا تھا؟ بتاؤ. وہ اس میں لوگوں کو نہا کے دکھایا کرتی تھی, صحابیوں کو. کہاں ثابت ہے؟ ذرا دکھاؤ ادھر, ذرا دے ہاں دو وہ ریفرنس. صحابیوں کو نا نہا کے دکھاتی تھی پردے کے پیچھے سے. او بھائی مجھے ریفرنس دو تم. ہاں تو میں نے تو اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ جا کے وہ نہ ویڈیو دیکھ لیں, اس پہ مجھے ابھی ریفرنس دیا بتاؤ نا, پورا. لائیو ہاں نا کرو. یار, میں نے پوری ویڈیو اس پہ بنائی ہے. حضرت عائشہ جو پردے کے پیچھے سے نہاتی تھی نا, وہ جا کے دیکھ لینا, ٹھیک ہے. ہاں ویڈیو کا لنک دے دوں؟ نہیں ضرورت نہیں ہے بھائی, وہ پتہ ہاں تو چل جائے لنک گا دیں گے. سرچ کر کے. ہاں عائشہ میں اس عائشہ بات پہ نہا نہیں, کے اسلامک دکھاتی تھی. شریعت پہ وہاں سے پتہ نہیں عائشہ, چل کہیں اور پہنچ گئے. بھائی یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے ہاں کا. نا اسکول تو یہی تھا نا, عائشہ کا ایک اسکول تھا مدینے میں پورا, تم وہ دے دو پردے نا کے یار, پیچھے سے نہا ریفرنس کے دے جاتی. دو.
عائشہ نہا کے دکھاتی تھی نا یار، خود حدیث ہے اس پہ. حدیث سے دے دو دو تو یار وہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤ دکھا دوں گا نا کہ عائشہ کیسے. ہاں نہ یہ نا دیکھیں مجھے ریفرنس دے دو, مجھے نہیں ویڈیو دیکھنا ہے, مجھے نہیں پورا ویڈیو 50 منٹ کا ویڈیو دیکھنا ہے, مجھے دکھاؤ ریفرنس دے دو شارٹ میں, مجھے دکھاؤ. یہ صرف اور صرف 17 منٹ کی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات 17 ہو آدھا گھنٹہ ہو, مجھے دے دو ریفرنس شارٹ میں. اچھا چلو یار میں آپ کو پھر خود ریفرنس دیکھوں دکھا گا. دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جا کے خود بھی دیکھ لینا اور یہ ویڈیو بھی دیکھ لینا, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات کی, ویڈیو بھی دیکھنا ضرور. یہ دیکھو بخاری کی 251 نمبر, ٹھیک ہے, اس کے اندر لکھا ہے اور حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے, ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا, تو آپ نے ساج ایسا ایک برتن منگوایا, پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا. اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا, ٹھیک ہے جی. امام ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں یزید بن ہارون, اور یہ تھا کہ حضرت عائشہ پردے کے پیچھے سے ان کو نہا کے حضرت عائشہ نے دکھایا, ٹھیک ہے جی. تو پردہ تو تھا نا بھائی, یہ تھوڑی تھا کہ ہاں ایسے تو مجھے پردے کے پیچھے سے نہا کے پھر کیسے دکھایا, مجھے یہ بتائیں نا, آپ پردے کے پیچھے سے نہا کے دکھا سکتے ہیں کسی کو؟ پردے کے تو وہ ہو سکتا ہے نا کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا پردہ ہوگا, کسی مٹیریل اس کا ٹھیک ہوگا. پردہ نا جالی والا جس میں سے آدھا آدھا نظر آ رہا تھا نا, ویسا پردہ. تو اس ٹائم کے حساب کا ہم کو کیا پتا ہے, آپ اور میں کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ ہاں کرنے بس والے اس ٹائم میں کیا تھا کیا بتایا نہیں کہ تھا. حضرت عائشہ نے ایک یہ اسکول کھولا ہوا تھا کہ لوگوں کو نہا کے دکھاتی تھی پردے کے پیچھے سے مدینے میں, تو ٹھیک ہے. آپ اس ایک حدیث سے ثابت کر رہے ہو کہ بھائی اسکول کھول کے رکھا, ارے بھائی تھوڑا سا تو اپنا سینس یوز کرو. آپ ان باتوں پہ یہ کرتے ہو. اس میں ظاہری بات ہے, اگر کسی کو آپ کہہ رہے ہو کہ تعلیم صرف لکھنا پڑھنا نہیں ہوتی, تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ تعلیم نہا کے دکھانا بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ نے دکھا دیا نہا کے, تو یہ بھی اسکول ہی ہوا نا, یہ تو لکھنے پڑھنے والا اسکول نہیں ہے, ان یہ کے بیچ میں نہانے بیریئر اسکول تھا تھا نا. نا, یہ نہانے اور دھونے والا اسکول تھا نا. ہو سکتا ہے اور حضرت پہلی عائشہ بات ہے کہ مجھے آپ کو سوئمنگ بھی سوال کر کے دکھا دیتی, اور پہلی بات ٹھیک ہے ہے. مجھے آپ کو سوال کرنا تھا کچھ اور, اب آپ نے ان باتوں پہ کیا, اگر میں نے ریسرچ کی ہوتی میں آپ کو اسی بات پہ آتا پھر. اچھا اس بات پہ آتے, میں نے جو آپ سے کہا کہ آج کا ٹاپک یہ ہے, تو وہ آپ کو بات کرنے میں وہی نا, پتہ آپ نہیں نے کیا پچھلی ہوتا بار ہے. مت ان نہیں کیا, آپ نے پچھلی بار ان نہیں تو نہیں حضرت عائشہ, تو بھائی ہر بار ہر کوئی ان نہیں ہوتا. یہ آپ میرے پہ جو اعتراض کر رہے ہو نا, آپ کی میرے سے کوئی رشتہ داری ہے, مجھے پیسے دیے ہیں کہ آپ کو ان کرانا ہے ہر بار. ادھر 100 وہ تو لوگ بات, آتے ہیں, کسی کی تو باری اگر آتی ہے کسی کی نہیں آتی, اگر نہیں تو تو اس میں ٹھیک نہیں بات کیا ہے نا, بات ہے. نہیں تو ٹھیک بات ہے نا, اگر آپ سائڈ سے بول بھی دیتے ان بھی, اگر یہ بات بھی آپ اس پہ بھی تھوڑا سا لائٹ رکھتے کہ کیا میرا مجھے سوال تو تھا, تو پتا میرا بھی نہیں ہے بہتر رہتا. بھائی کہ آپ, مجھے تو پتا بھی نہیں ہے آپ کون ہو, کہ آپ آئے ہو میرے پاس پچھلی بار اور میں نے آپ کو لیا نہیں ہے. مجھے کیا پتا کون آیا اور کون نہیں آیا اسٹوڈیو میں. 100 لوگ اسٹوڈیو میں آتے ہیں, وہ انتظار کر کے چلے جاتے ہیں, کہیں آتے ہیں ڈراپ ہو جاتے ہیں, مجھے پتا بھی نہیں ہوتا کون آیا کون نہیں آیا. تو ٹھیک ہے نا بات, میں نے آپ کو اب جواب دیا نا, آپ مجھے میرے سوال کا دے دو جواب, تو میں ہو اچھا جائے. آپ کے سوال کا جواب دے دو, واہ جی واہ. تو بھیا آپ نے تو اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اسلام میں, اسلامی شریعت میں تو لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کہاں لکھا اسکول میں نہیں ہے نہیں پڑھ پڑھنے کی سکتی ضرورت. جس اسکول میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں ہے, صحیح ہے. سیم اسکول میں نہیں پڑھ سکتی لڑکیاں جس میں لڑکے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں تو ٹھیک ہے اسلام نا, تو اب کیا پرابلم ہے. تو تعلیم مین چیز ہے, ساتھ پڑھنا کون سا مین چیز ہے. اچھا تو بھیا پھر لڑکیاں ڈاکٹر کیسے بنیں گی, مجھے یہ بتائیں. کیوں, اس میں کیا دقت ہے. تو ڈاکٹر میں تو بندے کی لاش بھی لے کے آنی پڑے گی, اور اس کا سب کچھ چیک کرنا پڑے گا بھائی. تو مرد ٹھیک کا بات ہے نا, پینس بھی, ڈاکٹر بننے کے لیے ایک عورت کو مرد کا پینس بھی دیکھنا پڑتا ہے بھائی. تو ٹھیک بات ہے نا, تو تعلیم تو حاصل کر رہی ہے نا وہاں سے, اس کو نہیں تو پتا آپ ہے نا کیا پھر پروسیجر فالو کرنا. مجھے بتائیں کہ حضرت محمد نے یہ کہیں اجازت دی تھی کہ جب لڑکی ڈاکٹر بنے تو مرد کا پینس دیکھ سکتی ہے. تو ڈاکٹر اس ٹائم ہوتے ہی نہیں تھے, اس ٹائم حکیم ہوتے تھے. آپ بھی تو بتا دو, یہی آج کل کی دنیا کو کمپیئر کرتے ہو. یہی تو آپ کو فرق نہیں سمجھ آ رہا نا, کہ حضرت محمد تو بےچارے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ بس فارغ سے آدمی تھے, ان کو کیا پتا تھا کل کو لڑکیوں نے ڈاکٹر بھی بننا ہے. تو ان کو اس بات کا پتا ہو یا نہیں, اس کو شریعت سے کیا لینا دینا ہے بھائی. آپ کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے پڑھ نہیں سکتے, مگر تو پڑھنا مسئلہ تو کیا یہ ہے کہ بھائی, تعلیم مین چیز ہوتی ہے, پڑھنا ساتھ میں نہیں پڑھنا وہ تو الگ بات ہے. آپ کو تعلیم اچھا پہ تو فوکس کرنا ہے, تعلیم از دا آپ کے نا مین چیز. آپ کے فرمان یہاں سے گزر رہی ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا.
ना भाई, भाई ये अगर मसला मर्द है और ही नहीं औरत कोई। इकट्ठे, मसला तो है, आपको अभी बताता हूं ना मसला, सुनने का हौसला करोगे तो अभी बता देता हूं मसला क्या है। मगर आप सुनना ही नहीं चाहोगे और अपना दिमाग तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे उस पर, ठीक है। मसला ही तो ये है आप लोगों का कि आप दिमाग ना इस्तेमाल ही नहीं भाई, करते। दिमाग आप लोग मौलवी साहब के पास रखवा लेते हो, मौलवी अंदर बक्से के बंद करके कुंडी लगा देता है उसमें, भाई भाई मौलवी साहब का लगा देता है। बात, यानी भाई मैंने, मेरा अच्छा चले, सवाल अब डिफरेंट आप था। सुनना पसंद करेंगे कि औरत और मर्द की इकट्ठी तालीम इस्लाम कहता गलत है। तो भैया डॉक्टर, ना फीमेल डॉक्टर मर्द को नंगा देखे बगैर बन सकती है और ना मर्द डॉक्टर फीमेल को नंगा देखे बगैर बन वो सकता है। कर रहे हैं ना भाई, तालीम तो हासिल हो रही है ना भाई, चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, तालीम हासिल तो कर रहे हैं ना, और बाद में और वो इस्तेमाल आएगा। और मेरे ग्रहण लगे हुए चांद, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि आपका इस्लाम तो कहता है कि मर्द औरत को देख ही नहीं सकता महरम के बगैर, और औरत भी महरम को नहीं देख सकती। तो भाई डॉक्टर को तो नंगा करके देखना पड़ता है, औरत को भी और मर्द को भी, तो ठीक है। ठीक है ना, तो तो फिर इसका मतलब है हजरत मोहम्मद बेवकूफ थे ना, कि उनको पता ही नहीं था कि इतनी जरूरी बात भी हो सकती है कि औरत को ना सिर्फ मर्द का पीनस देखना पड़ेगा बल्कि उसकी सर्जरी भी करनी पड़ेगी, भाई तुम ठीक है। कहाँ से, तुम बात कर रहे हो अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप उसको ले जाते हो शरीयत पे, फिर ले जाते हो पता नहीं कहाँ, नहाने पे, फिर ले जाते हो पता नहीं कहाँ, हाँ तो उनको वही तो मैं पता नहीं आपको बता रहा भाई, हूं कि टाइम टू टाइम आप, की बात होती है ये। टाइम टू टाइम की बात नहीं होती, आपकी शरीयत क़यामत तक है। अल्लाह का तो जो इस्लाम तो है ना वो ये तो क़यामत तक है। तो ये तो जिंदगी बेहतर करने के लिए शरीयत का कानून है, ताकि इंसान की इसीलिए तो जिंदगी, आपको तालीम बता पे रहा हूं रोक थोड़ी। ना, इसीलिए तो आपको बता रहा हूं कि शरीयत इंतहाई बेवकूफ है, क्योंकि अल्लाह को यही नहीं पता था कि कल को ये मसले भी पेश आने। ये दूरंदेशी जिसको मतलब कहते हैं ना, या फ्यूचर का विजडम, वो नहीं था हजरत मोहम्मद के पास ना अल्लाह के पास। क्योंकि कल को उन्हें यह भी पता लगना था कि औरत डॉक्टर बन ही नहीं सकती मर्द का पीनस देखे बगैर। भाई तो उसको ठीक है सर्जरी ना, करके टेस्टिकल खोल के देखने पड़ेंगे, ये क्या है। तो ठीक बात है ना, किसी उनने पढ़ाई की आदमी है, नहीं उनके बन पास सकता। तालीम है। तो तो भाई तुम्हारी अकल में इतनी सी बात नहीं आ रही कि औरत कैसे सेपरेट पढ़ सकती है अगर उसने मर्द की सर्जरी करनी है? तो बेवकूफ। तो सेपरेट पढ़ना भाई, तालीम, उसको तो इल्म है ना इन चीजों का कि एक मिनट कैसे एक क्या मिनट करना एक है। मिनट एक मिनट, लड़कियां हैं 10-12, वो डॉक्टर बन रही हैं, अब उनको एक नंगे मर्द की लाश दिखानी चाहिए या नहीं, ये बताओ। हाँ भाई, नंगे मर्द की डेड बॉडी दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए लड़कियों को जो डॉक्टर बन रही है? तो वो बोलो ना तो भैया। प्रोसीजर है ना। अरे वो भाई, प्रोसीजर है तो आपको ये पता है कि ये प्रोसीजर है, मगर हजरत मोहम्मद को नहीं पता था ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो शरीयत को भी नहीं भाई पता था, क्योंकि उनका शरीयत तो ये कहती है कि मर्द और औरत। ओ अब भाई नहीं चलता ना मेरे चांद, यही तो आपका मसला है, आपका तो दिमाग बंद। मुझे बात करने दो ना, मैं पॉइंट रखता अपना। एक मिनट, अब तो करने दूंगा ना बात जरा सही तरह, ठीक है। ये मेरे साथ उतार लेना हो, ठीक है। जो बात इतनी देर से समझा रहा हूं कि आपकी शरीयत ठुस है, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि मर्द और औरत इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, मर्द और वो औरत ने पढ़ना, पर्दा करना है। पढ़ इल्म तालीम हासिल कर। नहीं, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई भैया, आपको समझ नहीं आ रही बात की, आप सिर्फ और सिर्फ, हाँ अब भाग गया, ठीक है। तो ये इनके हालात हैं कि इन गधों को ये समझ नहीं आती, बेवकूफों को हजरत मोहम्मद की बेवकूफी इनको समझ नहीं आती कि आपका इतना बेवकूफ जाहिल मजहब है जो ये कहता है मर्द और औरत इकट्ठे पढ़ नहीं सकते। ओ भाई, जब डॉक्टर बनना है ना तो नंगा करके मर्द को उसकी सर्जरी भी करनी है, ठीक है। तो आपका मतलब तो कहता है कि मर्द और औरत एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, और यही चीज है जो तालिबान अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आते हुए उन्होंने लड़कियों के प्राइमरी स्कूल तो पिछले महीने बंद किए हैं, मगर जिस महीने वो आए थे ना, लड़कियों की मेडिकल की तालीम उन्होंने उसी महीने बंद कर दी थी, ठीक है। इन बेवकूफों को ये बातें समझ नहीं आती, ये पतला नहीं नन्हे मुन्ने अंडे से भी निकले होते हैं, इनको जरा भी ये बात समझ नहीं आती कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि आपके हजरत मोहम्मद में और आपकी इस्लामी शरीयत में इतनी दूरंदेशी थी नहीं। अल्लाह तो फ्यूचर भी जानता है ना, क्या अल्लाह को नहीं पता था कि कल को लड़कियों ने डॉक्टर बनना है? और ये वही लोग हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों के डॉक्टर बनने पर बंदी लगा दी है। तो भाई जब अपनी बीवी का बेचारी प्रेग्नेंट होगी तो उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अब क्या मर्द डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा? तो मर्द डॉक्टर जब डिलीवरी का ऑपरेशन करता है या बच्चा डिलीवर कराता है, तो क्या वो पर्दा औरत को बुर्का बनाया होता है उसने? भाई तब सब कुछ नंगा होता है,
ठीक है, और डॉक्टर सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। तो ये जो पर्दे के खिलाफ बेवकूफाना इतनी बड़ी बातें ये करते हैं, और ये जो नन्हे मुन्ने अंडे से ताजा ताजा निकले हुए मोमिनीन है, जैसा ये कश्मीरी भाई है, पहले भी आता रहता है, इनको ये बात समझ आ ही नहीं सकती। इसलिए नहीं समझ आ सकती कि ये बेचारे अपने दिमाग से नहीं किसी और चीज से सोचते हैं। और जितना इंसान जिनसी तौर पे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होता है, उतना ही उसको लगता है कि पर्दा को बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, जब सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इंसान की निकल जाती है ना, तब उसे समझ आती है कि यार पर्दा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ना पर्दा किसी को रेप से बचा सकता है, ना किसी और चीज से बचा सकता है, ना ही वो औरत और मर्द के दरमियान जो एक दीवार आप पर्दे के नाम पे हायल करते हैं उसका कोई फायदा है। ठीक है, ये बातें इनको कभी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि ये कुएं के मेंढक बिल्कुल अपने दिमाग से नहीं, अपने डिक से सोचते हैं। ये प्रॉब्लम है इन लोगों का, फ्रस्ट्रेटेड, ये मसला है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।